یہاں ہمارے محلے میں ایک نمازی تو مجھ سے ملنے آتا تھا، کسی دور و دراز کا، یہاں آباد تھا، کراچی میں سرکاری نوکری تھی، بہت بڑا لینڈ لاٹ تھا، ارب پتی کرپتی تھا، مگر سخی اتنا تھا کہ 1200 طالب علموں کے لیے 2 کلو مسور، 2 کلو چنے کی دال، 1 کلو گھی، 1 ماچس لے آتا تھا. مجھے کہتے تھے آج شب جمعہ ہے، یہ پکوا لے، بڑا لذیذ بنتا ہے طالب علموں کے لیے. میں اس کی شکل کو دیکھتا تھا، دا سخاوت ہو، میں چلا اشلیدل نہیں. اور خیر وہ بیٹھا رہتا تھا، اکو بکو مارتا تھا. کبھی کبھی ہم چائے بھی پلا لیتے تھے. میں نے کہا چلو اب اس غریب کو یہ آتا ہی نہیں ہے. تو ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن نہ بیٹا مجھے سلام کرتا ہے نہ بہو کرتی. میں بڑا خفا ہو گیا. میں نے یہ تو بڑا ظالم ہے، کیسے ملوں گا؟ کہ میں بھیج دوں گا. ایک دن ایک بڑا جو ہے نا بندہ آیا، ہر چیز خاص پوزیشن میں ایک لڑکا آیا اور اس کا نام لیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. میں نے کہا بیٹھو. پھر بات چیت کی کہ بھئی آپ نے والد سے اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ یہ بڑا ظالم آدمی ہے. تو صرف نام والد ہے، باقی کسائی ہے، بدترین ظالم کائنات. کیا ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا میری شادی پر 2 کروڑ خرچ کیے، لیکن میری بہنوں کو 4 کروڑ نقد دے کے روانہ کیا ہے. میں نے کہا آج تک تو یہ سنتے ہیں کہ تاری توجہ بیٹے پر ہوتی ہے، اور یہاں کہتے ہیں بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ تھی. میں نے کہا ایک بات تم بھی یاد رکھو کہ زندگی میں باپ تمام جائیداد مال و دولت کا مالک ہے. زندگی میں بیٹا یا بیٹی ایک تار برابر، ایک بٹن، ایک ماچس کا اختیار نہیں اس کا. وہ بالکل مزدور ہے، ہیلپر ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں. یہ کان کھول کے مسئلے سنا کرو. اس دن ایک عالم اپنے باپ سے لڑ رہا تھا اور مجھے کہا کہ ہمیں حصہ دے. میں کس چیز کا حصہ؟ کہا جو اس کے مرنے کے بعد ہوگا. میں نے کہا ابھی مرا ہی نہیں. میں نے کہا زندگی میں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد ایک تار، ایک ناخن برابر کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ بھی نہیں. تمام فقہ فتاوائے معتبرہ لبریز ہے اس سے. مال کا ایک وقت میں ایک آدمی مالک ہوتا ہے، 2 مالک نہیں ہوں گے. باپ مالک ہے تو اولاد کوئی نہیں. اور جب باپ مر جائے گا تو موت پر ملکیت ختم ہو جاتی ہے، مال موروث بن جاتا ہے، بٹے گا. تو اب اولاد بیٹا للذکر مثل حظ الانثیین 2 حصے، اور اگر اس کی بہن ہے یعنی مرحوم کی بیٹی تو 1 حصہ. بیوہ اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں اولاد نہ ہو تو 4. خاوند اولاد کے ہوتے ہوئے 4 اولاد نہیں ہے تو آدھا اگر بیوی مری. خیر یہ وراثت کے قواعد ضوابط. لیکن اگر باپ کہے کہ میں فارغ ہونا چاہتا ہوں اور میں اولاد کو مالک بنانا چاہتا ہوں تو مالک بنا سکتا ہے. چند آدمیوں کو گواہ بنا ہے. سنت طریقہ ہے کہ ایک تحریر تیار ہو جائے، اس پر عزت دار لوگوں کی شہادتیں درج کرا دیں. ایک عالم دین مفتی قریب میں ساتھ بٹھائے جو مسائل جانتا ہو، ماہر ہو، اور اس تحریر کے مطابق کہے کہ اتنا میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اتنا تمہاری ماں کو دیتا ہوں. مفتی صاحب بتا دیں گے کہ آپ کتنا رکھ سکتے ہیں، بیوی کو کتنا دیں گے، کیونکہ اولاد تو برابر ہے، شادی شدہ و غیر شادی شدہ
مالدار بیٹا اور بیٹی ہو، غریب بیٹا اور بیٹی، قریب والا اور دور والا، یہ گفٹ ہے، عطایا ہے، اس میں پیغمبر کا حکم آیا ہے کہ برابر رکھو اس کو۔ اور عجیب بات ہے کہ فقہ میں چاروں ائمہ میں ابو حنیفہ براہ راست اس پر عمل پھیرا ہے۔ ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ آگے پیچھے کرنا گناہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کچھ حصے دینا چاہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر گواہ رہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ سب اولاد کو برابر دیا ہے؟ کہا نہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کہا آپ تک میرا پیغام نہیں پہنچا ہے کہ زندگی میں برابر رکھو؟ تو آپ نے کہا تو ظالم ہے، میں تیرے جیسے ظالم کے کاموں میں کیوں شریک ہو جاؤں، نکلو یہاں سے۔ آپ نے گواہی اور اعتبار نہیں مانا، میں غلط کر رہا۔ اس کے باوجود اگر کسی باپ نے زندگی میں ایسا کر لیا کہ اولاد میں فرق کر لیا تو علماء دین کہتے ہیں کہ نافذ تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا۔ جیسے ایک باپ اپنے تمام پیسے اور جائیداد لپیٹ کے اس کو آگ لگا لے تو کر تو سکتا ہے نا، لیکن گناہگار ہوگا کہ یہ کسی غریب مسکین اولاد کے کام آ سکتا۔ تو مسئلہ تو دعا کا بیان ہو رہا تھا، لیکن تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، یہ باتیں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی بہت دھوم دھام سے، دونوں طرف سے بڑے مالدار گھرانے تھے۔ پھر وہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ دلہن فوت ہو گئی، تو وہ نمازی تھا میرا یہاں صف اول کا، اور اس کے 3-4 بیٹے بھی، تو روزانہ بیٹوں کہتے بیٹے جاؤ وہ چیزیں اٹھا لاؤ جو ہم نے بی بی کو دی ہے۔ ایک دن مجھے کہا آپ کی اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اجازت تو تب ہوگی جب شریعت اجازت دے، میں آپ کی شریعت کا استاد اور امام ہوں، میں تمہارے باپ دادے کا نوکر نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آپ نے جو کچھ بیٹی کو دیا ہے خاون کا آدھا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ۔ حیران رہ گیا، کہا ہماری چیز ہے؟ میں نے کہا ہاں وراثت ہے، اور وراثت میں اولاد کے ہوتے ہوئے خاون کا 1/4، اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اور یہ قرآن کریم کی ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا شرق اور غرب، شمال و جنوب سے کسی مولوی ماں کے بیٹے سے لکھوا کے لاؤ کہ کوئی اور مسئلہ ہے، میں مان لوں گا۔ تو بیٹے سے کہتے ہیں اچھا بیٹے بغیر فتوے کے لے آنا، دیکھیں یہ ایمان، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ مال کے لیے وہ تیری بیٹی مری ہے، اس کی زندگی لٹ گئی، بے شرم بے حیا، تجھے اب بھی خوف خدا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بیٹے وہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو، نہیں چاہیے ہمیں، نہیں جی، اے بیٹے مولویوں کی باتیں چھوڑو، فتوی رہنے دو۔ میں نے کہا مولویوں کی باتیں اخیر تک رہے گی، منکر نکیر جو ڈنڈے چھوڑ رہے چھڑائیں گے، پھر تمہیں